یا رحمت للعالمین یا محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 9 میدان بدر میں آمد۔ صحابہ کرام سے مشاورت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صورتحال سے آگاہ فرمایا کہ قریش کا قافلہ نکل چکا ہے، لیکن قریش کا لشکر ہمارے قریب ہی ہے، لہٰذا اپنی رائے دیں۔ پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بہت اچھی حوصلہ افزا گفتگو کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا حکم۔ پھر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے وہ بات نہ کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان سے کی تھی کہ آپ اور آپ کا رب اکیلے جا کر لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ دمکنے لگا۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو انصار کے سردار تھے سمجھ گئے کہ ہم انصار کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر تقریر کی کہ ہم نے آپ سے سم و طاعت کی بیعت کی ہے، اور اگر آپ ہمیں سمندر میں اترنے کا حکم دیں گے تو ہم وہاں بھی اتر جائیں گے۔ اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مزید خوش ہو گئے۔ صحیح مسلم کی روایت میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے، جبکہ تمام سیرت نگاروں نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ہی نام لیا ہے۔ جاسوسی کا نظام۔ بدر کے مقام پر آمد کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو خیر خبر لانے کے لیے روانہ کیا۔ وہ آپ علیہ السلام کے پاس 2 نوجوان پکڑ لائے جو ایک چشمے سے قریش کے لیے پانی لینے آئے تھے۔ ان صحابہ نے سمجھا کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، لہٰذا ان جوانوں پر سختی کی۔ آپ علیہ السلام اس دوران میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے نماز میں ہی انہیں ہاتھ سے اشارہ کر کے ان جوانوں پر سختی کرنے سے روک دیا۔ آپ علیہ السلام نے سلام پھیرنے کے بعد ان جوانوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ قریش کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ٹیلے کے اس طرف ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے اتنا ہی جواب دیا کہ کافی زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ کبھی 9 اور کبھی 10۔ آپ نے فرمایا کہ مشرکین کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے کہ ایک اونٹ 100 آدمیوں کو کفایت کرتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وادی کی ایک طرف مسلمانوں کا لشکر تھا تو دوسری طرف کفار کا، اور یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ وان اللہ لسمیع علیم۔ بدر مدینہ سے 155 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں زمانہ جاہلیت ہی سے ایک چھوٹا سا شہر آباد تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لے کر جاسوسی کے لیے نکلے اور ایک بوڑھے آدمی سے ملاقات ہوئی۔ اس سے قریش اور مسلمان دونوں کے لشکر کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ پہلے آپ بتلائیں کہ آپ کون ہیں، پھر میں آپ کو خبر دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم بتلاؤ پھر ہم بتلائیں گے۔ اس نے کہا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ قریشی فلاں دن کو مکہ سے چلے تو آج انہیں فلاں جگہ پر ہونا چاہیے، اور مسلمان فلاں دن کو مدینہ سے چلے تھے تو آج مسلمانوں کو اس جگہ ہونا چاہیے، اور مسلمان بعینی ہی اسی جگہ موجود تھے کہ جو وہ بوڑھا بتلا رہا تھا، یعنی اس کا اندازہ بالکل درست تھا۔ اس سے آپ علیہ السلام نے قریش کی پوزیشن کا اندازہ لگا لیا۔ اب اس بوڑھے نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کس کی طرف سے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم پانی سے ہیں۔ اس نے کہا عراق کے پانی سے؟ آپ علیہ السلام یہ سن کر وہاں سے چل دیے۔ یہ جواب دینے میں حکمت یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے چشمے پر پڑاؤ ڈالا تھا۔ جنگی حکمت عملی۔ آپ علیہ السلام نے بدر کے میدان میں ایک چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالا تو حضرت خباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ آپ علیہ السلام نے یہاں پڑاؤ اللہ کے حکم سے ڈالا ہے یا یہ کوئی جنگی حکمت عملی وار اسٹریٹجی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنگی حکمت عملی ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ علیہ السلام دشمن کے قریبی ترین چشمے پر پڑاؤ ڈالیں اور اس چشمے پر ایک حوض بنا لیں کہ جہاں سے مسلمان پانی لے سکیں، اور بدر کی بقیہ
تمام چشمے پاٹ دیں، یعنی ان کو برابر کر دیں تاکہ دشمن کا پانی بند ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے اس رائے پر عمل کر لیا۔ چشمے کے قریب کی زمین نرم اور پربری تھی۔ رات کو بارش ہوئی، ایک تو ریت جم گئی کہ جس سے مسلمان ثابت قدم رہے، اور دوسرا مسلمانوں کو اپنی ضرورت کا پانی بھی مل گیا جو انہوں نے ذخیرہ کر لیا۔ اس کا تذکرہ ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ ابن ہشام کی روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی تجویز پر آپ علیہ السلام کے لیے ایک اونچی جگہ پر چھپر بنا دیا گیا تاکہ آپ وہاں سے میدان جنگ کا جائزہ لیتے رہیں اور ہدایات جاری کرتے رہیں۔ یہ ایک اعتبار سے مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر تھا کہ جس کی حفاظت پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہی کی قیادت میں ایک دستہ بھی مامور تھا۔ مسلمانوں کو پہلا حکم پتھراؤ کرنے کا تھا کہ اسلحہ کم تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب مشرکین قریب آ جائیں تو پھر تیر پھینکنے کا حکم تھا، جب اور قریب آ جائیں تو پھر تلوار نکال کے لڑنے کا حکم تھا۔ فتح کی خوشخبری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے بدر کی رات قریش کے سرداروں کی قتل گاہوں کی خبر دے دی تھی، اور جس کے بارے جو خبر دی تھی وہ وہیں مرا۔ بدر کی رات سب مسلمانوں پر سکون و اطمینان کی اونگ طاری ہوئی کہ جس سے وہ تازہ دم ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ساری رات جاگتے رہے اور دعا کرتے رہے۔ کچھ دیر کے لیے آپ علیہ السلام کی آنکھ لگی تو آپ نے مشرکین کی تعداد کو بہت کم دیکھا، مسلمانوں کو بھی کفار تعداد میں کم اور کفار کو بھی مسلمان تعداد میں تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے یہ سب کچھ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ دونوں فریقین میں لڑائی ہو کر ہی رہے اور بدر کا دن یوم الفرقان یعنی حق و باطل میں فیصلے کا دن بن جائے۔ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولكن الله سلم انه علیم بذات الصدور واذ یریکموہم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینہم لیقضی اللہ امرا کان مفعولا والی اللہ ترجع الامور۔ قریش کا اختلاف۔ میدان جنگ میں قریش نے سب سے پہلے عمیر بن وہب جمحی کو بھیجا کہ مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ لگائے، تو اس نے گھوڑے پر چکر لگایا اور واپس جا کر خبر دی کہ مسلمان 300 سے کچھ اوپر ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتلایا کہ مسلمانوں کا لشکر بہت جوش میں ہے کہ جیسے کچھ کر کے ہی جائیں گے۔ اس کے بعد قریش نے ابو سلمہ جوشمی کو بھیجا، اس کی بھی یہی رائے تھی۔ اس سے قریش کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی کہ بعض لوگ جنگ نہیں چاہتے تھے، لیکن ابو جہل کا کینہ آڑے آ گیا اور اس نے کہا کہ جنگ ضرور ہوگی۔ ہم نے پچھلے ایک ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا کہ سریہ نخلہ میں مسلمانوں نے مکہ کے ایک قافلے کا پیچھا کیا تو ان سے ایک مشرک عمر بن حضرمی مارا گیا تھا۔ ابو جہل نے عمر بن حضرمی کے خاندان والوں کو اکسایا کہ اپنے بندے کے مظلومانہ قتل کو بیان کر کے واویلا کرو تاکہ قریش کے لوگوں کے جذبات بھڑکیں اور وہ انتقام کی آگ میں جنگ کے لیے تیار ہوں۔ قریش کے سرداروں میں سے حکیم بن حزام عتبہ بن ربیعہ کے پاس گئے کہ قریش تمہارا احترام کرتے ہیں، انہیں سمجھاؤ کہ جنگ نہ کرو، مکہ واپس چلتے ہیں، ہمارا قافلہ خیریت سے مکہ پہنچ گیا ہے۔ رہا عمر بن حضرمی کا قتل تو اس کی دیت تم ادا کر دو کہ وہ تمہارا حلیف ہے۔ عتبہ بن ربیعہ اس پر راضی ہو گیا، لیکن ساتھ میں کہا کہ ابو جہل کو کون سمجھائے گا۔ حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس گئے لیکن وہ نہ مانا۔ عتبہ نے قریش کو مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر غالب آ جاتے ہیں تو تمہارا ہی خاندان ہے، اور اگر تم انہیں قتل کر دیتے ہو تو بھی وہ تمہارا ہی خون ہے۔ یہاں ایک ہی خاندان کے لوگ آمنے سامنے جنگ کے لیے تیار ہیں، جنگ کے بعد ساری زندگی پریشان رہو گے کہ اپنوں کو مار ڈالا ہے۔ یہ سن کر ابو جہل نے عتبہ پر بزدلی کا الزام لگایا اور کہا کہ اس کا بیٹا ابو حذیفہ چونکہ مسلمان ہے اور وہ دوسری طرف سے شامل ہے، لہذا اس لیے یہ جنگ سے ڈر رہا ہے۔ ابو جہل نے دوسری طرف عامر بن حضرمی کے بھائی عامر بن حضرمی کو کھڑا کر دیا اور اس نے اپنے بھائی کے مظلومانہ قتل کی دہائی دینا شروع کر دی۔ اس سے قریش کی قوم بھڑک اٹھی۔ مشرکین نے مکہ سے نکلتے وقت غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کی تھی، اور ابو جہل نے میدان جنگ میں دعا کی تھی کہ جو حق پر ہے وہ باقی رہے۔ قرآن مجید میں بھی اس طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔
جنگ کے لیے صف بندی۔ مسلمانوں نے جنگ کے لیے صف بندی کی تو سواد بن غزیہ جو بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے صف میں آگے نکل کر کھڑے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کھجور کی چھڑی کی نوک ان کے پیٹ پر رکھ کر کہا کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، آپ قصاص دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قصاص لے لو۔ انہوں نے کہا کہ جب مجھے چھڑی کی نوک لگی تھی تو میرے بدن پر کپڑا نہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے جسم اطہر سے کپڑا اٹھا دیا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے جسم اطہر کا بوسہ لے لیا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے اس عمل کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ زندگی کے آخری لمحات معلوم ہوتے ہیں، دل چاہ رہا تھا کہ شہادت سے پہلے آپ کے وجود اطہر کو بوسہ دو، اس کے لیے میں نے یہ ہیلا کیا۔ علامہ البانی علیہ رحمہ نے اس روایت کو مرسل صحیح کہا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ جنت واقعی زمین اور آسمان سے بڑی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگے کہ مجھے امید ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اہل جنت میں سے ہو۔ وہ توشہ داں سے کھجوریں نکال کر کھا رہے تھے۔ جب انہوں نے آپ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو کھجوریں وہی چھوڑی اور میدان جنگ میں جا کر جام شہادت نوش کیا۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رحمتا للعالمین یا محمد